فیمنزم کہتے ہیں حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آستانہ عالیہ پہ کرنٹ افیئرس پہ گفتگو کی جاتی ہے، حالات حاضرہ کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے، حاضر حالات جو چل رہے ہوتے ہیں انہی پہ کلام کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ چونکہ مارچ کے اندر ایک لانگ مارچ کے نام سے اسلام کی بیٹی باہر نکلتی ہے، جو باہر نکل رہی ہے تو اسلام ہی کی بیٹی ہے نا۔ جنہوں نے لانگ مارچ کیا ہے وہ کوئی یہودی کی بیٹی نہیں ہے، یہ اسلام کی بیٹی ہے جو باہر نکلی ہے۔ تو خیال کیا کہ یہ جو فیمنزم کا نعرہ لگا ہے عورت کے حقوق کا، یعنی تحریک حقوق نسواں کے نام سے، جس کا بیسیکلی آغاز جو ہے یہ برطانیہ سے کیا گیا تھا، تو اسے سامنے رکھتے ہوئے یہ خیال کیا کہ اپنے متعلقین تک قرآن و سنت میں اس کا کیا تصور ہے اسے پہنچایا جائے۔ کسی مذہب میں ایسے حقوق نہیں ملے عورت کو۔ مذاہب عالم کی اگر بات کریں تو مذاہب عالم میں قدیم مذاہب کے اندر ہندوازم ہے، ہندوازم سے پیچھے چلے جائیں تو بدھ ازم ہے، بدھ ازم، بدھ مت بھی جسے آپ کہتے ہیں۔ پھر ایرانی مذاہب کی طرف اگر جائیں تو زرتشت ازم ہے، جیپنیز اور ایرانی مذاہب میں اگر دیکھیں تو کنفیوشس ازم ہے، زرتشت ازم ہے۔ یہ جتنے ازم ہیں نا مذاہب، یہ سارے بندوں نے بنائے ہیں، یہ جتنے مذاہب ہیں یہ بندوں نے بنائے ہیں، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے جو مذہب انسان کو دیا ہے وہ اسلام ہے۔ تو یہ جتنے مذاہب ہیں یہ عورت کو اس طرح حقوق نہیں دیتے جس طرح عورت کو اسلام حقوق دیتا ہے۔ یہ میں صرف تمہیدی کلمات عرض کر رہا ہوں۔ خطاب جو آج کا موضوع ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس لیے کیونکہ آج 9واں روزہ ہے اور 10واں روزہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن حکیم سے خدیجۃ الکبریٰ کو پڑھنا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو پڑھنے کی اور بھی ایک وجہ ہے، چونکہ اشتہار پہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گردش دولت۔ گردش دولت اور اسلام کے یا قرآن کے اصول، دولت کی تقسیم قرآن کی نظر میں۔ تو جب دولت کی بات آئے تو سیدہ خدیجہ کی بات پہلے ہے۔ فیمنزم کہتے ہیں تحریک نسواں کو۔ اسلام کی بیٹی کا یہ تصور ہے کہ شاید عورت کو حقوق نہیں مل رہے، تو یہ تصور بالکل غلط ہے۔ سب سے زیادہ حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں۔ کسی کے گھر 10 بیٹے بھی پیدا ہو جائیں اس کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کسی کے ہاں 10 بیٹے بھی پیدا ہو جائیں جنت کی بشارت نہیں ہے۔ جنت کی بشارت اسی کے لیے ہے جس گھر میں بیٹیاں ہیں۔ اسلام اس سے بڑا اور حق کیا دے گا آپ کو؟ ہماری بیٹیاں کس طرف چل پڑی ہیں، کبھی بھی کسی بیٹے کے آنے پہ مصطفیٰ نہیں کھڑے ہوئے، آپ نے غور ہی نہیں کیا جناب۔ کبھی بھی کسی کے بیٹے کے آنے پہ یا کسی بیٹے کے آنے پہ مصطفیٰ کھڑے نہیں ہوئے۔ جس کے آنے پہ کائنات کا رسول کھڑا ہو وہ بیٹی ہے۔ تو سب سے زیادہ حق اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ بڑی تکلیف ہے اور دکھے ہوئے دل کے ساتھ یہ عرض کروں گا
کہ ہماری بیٹیاں جس طرف چل پڑی ہیں اسلام کی یہ روش نہیں ہے، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کی مساویت نہیں اسلام میں، حالانکہ اسلام نے عورت کو مرد کے ساتھ رکھا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، ازلہ کا معنی ہوتا ہے پھسلانا، فَأَزَلَّهُمَا اللہ فرماتا ہے شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا۔ یہ دو کون ہیں؟ یہ جو دو ہیں یہ دو کون ہیں؟ ایک آدم ہے اور ایک حوا ہے، یعنی اللہ آدم اور حوا کو اکٹھا رکھ رہا ہے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اللہ جہاں پہ آدم کے پھسلنے کا ذکر فرما رہے ہیں ساتھ حوا کو بھی رکھا ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور آیت پڑھتے ہیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیں۔ دیکھیں، اللہ آدم کے ساتھ حوا کو رکھ رہا ہے۔ تو ہماری بیٹیوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے، سب سے زیادہ حق اسلام عورت کو دیتا ہے۔ ہماری بیٹیاں غلط روش اختیار کر چکی ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تحفظ عورت، اچھا دیکھیں میری طرف، بندہ بندہ کا معنی ہوتا ہے غلام۔ بندہ کا کیا معنی ہے؟ غلام۔ بندہ کا لغت میں معنی ہی غلام ہے۔ ہماری بیٹیوں نے غور ہی نہیں کیا، اگر بندے کی زندگی میں عورت کے روپ میں ماں آ جائے تو بندہ ماں کا غلام۔ باپ راضی نہ ہو، ماں راضی ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر بندے کی زندگی میں عورت کی شکل میں بہن آ جائے تو بندہ پھر بہن کا غلام۔ عورت کی زندگی میں، بندے کی زندگی میں عورت کی صورت میں بیوی آ جائے تو بندہ بیوی کو راضی رکھتا ہے۔ مرد کی زندگی میں عورت کی صورت میں اگر بیٹی آ جائے، بیٹے راضی ہوں نہ ہو، بیٹی راضی ہونی چاہیے۔ ہماری ان بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری ان بیٹیوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ سب سے زیادہ اسلام عورت کو تحفظ دیتا ہے، لیکن کاش آج کی عورت اسلام پہ آ جائے۔ اصل بات تو یہ ہے، کاش کہ آج کی عورت اسلامی تعلیمات کی طرف آ جائے، کاش آج کی عورت یورپ کلچر کو چھوڑے، برطانوی کلچر کو چھوڑے، مغربیت کو سی آف کہے، مغرب کو چھوڑے۔ اور بلکہ میں تو دو ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری بیٹیوں کو یورپ کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، ہماری بیٹیوں کو سیدہ زہرا کی پیروی کرنی چاہیے، ہماری بیٹیوں کو سیدۃ النساء کی پیروی کرنی چاہیے، ہماری بیٹیوں کو رسول اللہ کی بیٹی کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو یہ روش غلط ہے، جو ہوا غلط ہوا، اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کی بیٹی باہر نہیں نکلتی، اسلام کی بیٹی حیا میں رہتی ہے، اسلام کی بیٹی پردے میں رہتی ہے۔